السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم ایمان بالرسل کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو یہ بتائیے کہ رسالت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا رسولوں کو بھیجا جانا ضروری تھا؟ کیوں؟ بات یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں بہت سی ضروریات لے کر پیدا ہوا ہے۔ کسی بھی نوزائیدہ بچے کو آپ دیکھیں، چھوٹے بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کیا چاہیے؟ دودھ چاہیے، کچھ کھانے کو چاہیے، رو رہا ہوتا ہے، پیار چاہیے، محبت چاہیے، کیئر چاہیے، پروٹیکشن چاہیے۔ پھر جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی ضروریات بھی بڑی ہوتی جاتی ہے۔ پھر جب شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو اچھے برے کی پہچان بھی چاہیے ہوتی ہے، گویا دوسرے لفظوں میں ہدایت چاہیے ہوتی ہے۔ اور پھر ہدایت اس کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہدایت پر اس کے انجام کا انحصار ہے، اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار ہے۔ ایک شخص اگر ساری زندگی اچھے سے اچھے کھانے کھاتا رہے لیکن ہدایت سے عاری ہو، اپنی حقیقت سے عاری ہو، مقصد زندگی سے عاری ہو، اپنے رب کے بارے میں اس کو کچھ پہچان نہ ہو، اپنے انجام کی اس کو کچھ خبر نہ ہو، تو ایسے انسان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بہت خوش قسمت ہے، جس کو ہر روز اعلیٰ ترین کھانے ملتے ہیں، جو وہ چاہتا ہے کھا سکتا ہے اور کھاتا ہے۔ اگر ایک انسان کو دنیا کی ہر نعمت بھی مل جائے جو وہ چاہے، اگرچہ ایسا ممکن نہیں لیکن پھر بھی سپوز کہ اگر کسی انسان کو ہر وہ چیز مل جائے جس کا وہ خواہش مند ہو لیکن ہدایت نہ ملے، تو کیا وہ خوش قسمت انسان ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اور جانوروں کے طرز زندگی میں کچھ بہت بڑا فرق نہیں۔ جانوروں کو بھی جب بھوک لگتی ہے تو وہ شکار کر لیتے ہیں اور بعض اوقات چوری بھی کر لیتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی لا کر نہ دے تو وہ مثلاً کوئی بھیڑوں کا گلہ جا رہا ہے تو اس میں سے جا کے اچھل کے ایک بکری پکڑ لیں گے، وہ ان کی تھوڑی تھی، وہ تو اس کا مالک کوئی اور تھا، لیکن انہوں نے اس کو اچک لیا کیونکہ انہیں بھوک لگی ہے۔ اس وقت یہی جنگل کا قانون ہے ہر طرف۔ تو آج آپ دیکھیے کہ بہت سے انسانی معاشرے بھی اسی قانون کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ ان کو حلال حرام، جائز ناجائز، اچھے برے، اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں، وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر کھیل کھیلتے ہیں۔ تو کیا انسان کی انسانیت پایہ تکمیل تک پہنچ سکتی ہے بغیر ہدایت کے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو اس لیے رسالت ایک بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کو ہدایت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان کرتے ہوئے ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے، اچھے برے کا فرق بتانے کے لیے ہر دور میں پیغمبر بھیجے۔ تو کتنے رسولوں پر ایمان لانا کافی ہو جائے گا؟ 2 4 10 20؟ سب پر، سب کے سب پر۔ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ لا نفرق بین احد، تو ان کے درجوں میں تقسیم کی بات ہے۔ سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ نہیں، آمن الرسول، وہ تو ایک رسول کی بات ہو رہی ہے، سب کی تھوڑی ہو رہی ہے۔ چلیے اس کی دلیل ڈھونڈ کر لائیے کہ سب رسولوں پر ایمان ضروری ہے اور کسی ایک رسول کا انکار بھی ایمان بالرسالت کے منافی ہے۔ اچھا، رسولوں پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ کیا کرنا؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے رسولوں پر ایمان لانے کا؟ سب سے پہلے اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے، ٹھیک ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں جو ان کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے کے سارے رسول سچے تھے، کلہم صادقون، خود ہدایت پر تھے، ہدایت کی طرف بلانے والے تھے، یعنی خود بھی ہدایت پر تھے۔ پھر یہ کہ انہوں نے وہ سب کچھ پہنچایا جو اللہ نے ان کو پہنچانے کے لیے کہا، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی، نہ اضافہ کیا، نہ کمی کی۔ یہ یاد رکھنی ہوگی بات آپ کو، ٹھیک ہے؟
کیا ان رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ سارے رسول برحق تھے، سب سچے تھے، ہدایت پر تھے، انہوں نے سب کچھ پہنچایا جو ان کو پہنچانے کے لیے کہا گیا، اور اس میں سے نہ کچھ چھپایا، نہ کچھ بڑھایا، نہ کچھ گھٹایا، اور نہ کچھ بدلا. قرآن مجید میں آتا نا فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. پھر یہ کہ سب کے سب حق پر تھے اور سب نے توحید کی دعوت دی. سب کا دین ایک تھا لیکن شریعتیں مختلف تھیں. ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ وہ لائے ہم اس کی بھی تصدیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کچھ وہ لائے ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں، یعنی ایمان بالکتب کی بات آ جاتی. لیکن ہم نے ایمان کے معنوں میں پڑھا تھا کہ ایمان میں عمل بھی آتا ہے. تو عمل کس چیز پر؟ پھر ان کی کیا سب کی؟ کیا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم پچھلے سارے رسولوں کی تعلیمات کو مانیں جو اب ان کی موجود کتابیں ان کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں؟ یعنی یہ واضح ہونا چاہیے کہ سب رسولوں کو مانتے، ان کی سب کتابوں کو مانتے، ان کے پیغامات کو کہ وہ حق پہ تھے، سچ پہ تھے، انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، ساری باتیں. لیکن ہم پر لازم ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس پر ہم عمل بھی کریں. تو عمل کی تصدیق صرف کس کی ضروری ہے؟ بما جاء بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پچھلے انبیاء کی جو چیزیں آپ کی لائی شریعت کے مطابق ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی چیز آپ کی شریعت سے ٹکراتی ہے تو پھر کیا ہمارے لیے حجت ہے پچھلے پیغمبروں کی تعلیم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں؟ وائے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب قیامت کے قریب آئیں گے تو وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی کی پیروی کریں گے، اور آپ کی شریعت کی وجہ سے پچھلی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. آپ کی شریعت محفوظ شریعت ہے اور پچھلی شریعتوں کی تکمیل ہے. تو اس لیے ہم اس کے مکلف ہیں، پابند ہیں، اور جو چیز اس سے مطابقت رکھتی ہے وہ وہاں سے بھی لے لیں گے. لیکن جہاں کسی قسم کی کوئی کنٹرڈکشن آئے گی تو ہم اس کو فائنل ورژن سمجھیں گے. یہ میں ایک پیراگراف یہاں سے پڑھا کے پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتی ہوں. ٹھیک ہے. رسول اور نبی میں فرق. رسول بمانا مرسل ہے یعنی بھیجا ہوا. لفظ نبی فعیل کے وزن پر ہے جس کا مطلب ہے خبر دینے والا. رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور نبی اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کا متبع ہوتا ہے. پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دونوں کی ہوتی ہے. رسول کی ذمہ داریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام رسولوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں قرآن مجید ہمیں آگاہ کرتا ہے. نمبر 1 تبلیغ دین. نمبر 2 کتب اور صحائف کے الفاظ اور معنی کی عملی اور قولی اعتبار سے وضاحت. نمبر 3 لوگوں کی دینی تعلیم و تربیت. نمبر 4 شاہد امت کہ اللہ کا پیغام ان تک پہنچ گیا یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ 135 کو دیکھیے تو یہاں پر اولو العزم پیغمبروں کی بات ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو کچھ چیزیں نئی بھی بتاؤں گی، تو اس کو بھی ذرا سا دیکھ لیجئے. اولو العزم پیغمبر. اولو العزم سے مراد وہ رسول ہیں جو دعوت دین میں حد درجہ کوشش کرنے والے، بہت عزم اور ہمت والے، زبردست ڈٹرمینیشن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور اپنے آپ کو تھکا دینے والے، اور اس کی راہ میں آنے والی اذیت کو بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ برداشت کرنے والے تھے. آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ انبیاء کی تعداد تو بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں رسول جو ہے وہ کتنے ہیں؟ 315 ہیں. اور یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے. آدم علیہ السلام کلام کیے گئے نبی تھے، یعنی اللہ نے ان سے بھی کلام کیا، اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیاں تھیں. ان کے اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں ایک ملینیم تھا، 1000 ایئرز تھے. اور رسولوں کی تعداد 315 تھی. اور ان 315 میں سے پھر اولو العزم کون سے تھے؟ 5، وہ جن کا ذکر پہلے کر چکے ہیں ہم. کون کون سے؟ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اولو العزم رسل ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے بہت زیادہ تھکایا، بہت تکلیفیں برداشت کی، اور پھر بھی اپنے راستے پر جمے رہے. دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں عام لوگوں میں بھی. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو رخصت کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں دین کے کام میں. رخصت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟
جی مثلا نماز کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے، لیکن بیماری میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے، لیکن کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تکلیف میں بھی ہوں تو وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانتے کہ اچھا چلو بیٹھ جاتے ہیں، یا سجدہ نہیں ہو رہا تو چلو ٹھیک ہے بیٹھ کے اشارے کر لیتے ہیں. نہیں، وہ حد درجے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ یہ کہ پھر بالکل ہی بے بسی ہو جائے، آخری حد تک کوشش کرتے ہیں اور ہمت نہیں ہارتے. اسی طرح جیسے فتویٰ اور تقویٰ کا فرق ہے نا، کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. بھئی فتویٰ کہتا ہے آپ کر لیں، اجازت ہے آپ کو، رخصت ہے، لیکن تقویٰ کیا کہتا ہے؟ تقویٰ کہتا ہے کہ میں ابھی ٹرائی کروں گا، میں صرف اجازت ملنے پہ نہیں، کر کے دیکھوں گا، اگر میں نہ کر سکا تو پھر اور بات ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب کوئی کام سامنے آتا ہے تو وہ پہلے سے سوچ لیتے ہیں مجھ سے نہیں ہونا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں میں کر سکتا ہوں. اور جو لوگ بڑے بڑے درجات چاہتے ہیں اسی کے مطابق محنت بھی کرتے ہیں. بقدر الکد تکتسب المعالی، عربی کا ایک شعر ہے جس میں آتا ہے بقدر الکد، یعنی محنت کے مطابق تکتسب المعالی، بلندیاں حاصل کی جاتی. جتنی محنت کرو گے اتنی بلندی حاصل کرو گے. من طلب العلا سحر اللیالی، جس نے بلندی چاہی وہ راتوں کو جاگا. اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر راتوں کو تہجد میں کھڑے ہیں اور دن ان کے جہاد میں گزر رہے ہیں، تو ان کی زندگی بہت مختلف ہے نا عام انسانوں سے. ہمارے دن کہاں گزرے اور ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں ہم سب کو پتا ہے، اچھی طرح ہم جانتے ہیں. اور ہر چیز میں ہم رخصت لینے کے انتظار میں ہوتے ہیں، موقع ملے تو چھٹی کریں. 3 طرح کے لوگ ہیں نا، وہ جو ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ درجے تو ہر جگہ ہیں، انسانوں میں بھی ہیں اور باقی چیزوں میں بھی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء اور رسل میں سے 315 رسول ہیں جو صاحب شریعت تھے. سب کے نام ہمیں نہیں معلوم، اللہ عالم، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہاں اگر ایک صحیح حدیث سے یہ بتایا گیا تو ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. اور ان میں سے 5 پھر اولو العزم ہیں جن کے اوپر سخت تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن وہ جم کر رہے. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. رسولوں کی صفات قرآن مجید کے مطالعے سے مدرجہ ذیل صفات پتہ چلتی ہیں. نمبر 1، وہ صادق ہوتا ہے، یہ ایک اہم وصف ہے جو نبی میں بدرجہ اتم ہوتا ہے. نمبر 2، وہ مبلغ ہوتا ہے، ہر حال میں جہاں کہیں بھی موجود ہے دعوت دین کو وہ کھلم کھلا مگر موقع کی مناسبت سے دیتا ہے. نمبر 3، وہ امین ہوتا ہے، وہ اللہ کے پیغام پہنچانے میں، لوگوں کو راہ راست دکھانے میں کبھی بھی خیانت نہیں کرتا. نمبر 4، وہ بہت ذہین اور انتہائی سمجھدار ہوتا ہے، جھگڑنے والے کو ایسے معقول دلائل دیتا ہے جو ضمیر اور دل و دماغ کو اپیل کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر 5، خلقی اور خلقی، یعنی جسمانی اور اخلاقی اعتبار سے ان تمام عیوب سے پاک ہوتا ہے جو لوگوں کو اس سے متنفر کریں. نمبر 6، وہ معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام کو گناہوں اور سفلی خواہشات، گھٹیا خواہشات سے محفوظ رکھتا ہے. وہ خلاف مروءت کاموں، عزت و وقار کے منافی اعمال اور انسانی قدر و منزلت کو برباد کرنے والی حرکتوں سے بچے رہتے ہیں. انبیاء کے معصوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاک باز اور مقدس اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے اور کرتے، ان کا ہر کام اللہ کے حکم اور وحی کے مطابق ہوتا ہے. خصوصاً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو قرآن وضاحت سے کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، سورۃ النجم. اور وہ نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں فرماتے مگر وہی جو کچھ انہیں وحی کیا گیا. اسلام واحد دین ہے جو انبیاء کی عصمت کا داعی ہے اور انہیں بہتر اور عمدہ القاب سے نوازتا ہے، مثلا محسنین، صالحین، فضلنا علی العالمین، صدیقا نبیا، لسان صدق علیا عند ربہ مرضیا، وغیرہ وغیرہ. اور جیسے اواب اور اواہ کی صفات بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے، مختلف انبیاء کی صفات اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو یہ بھی ایک دلچسپ موضوع ہے. اب یہ ہے کہ ان تمام کے درمیان کچھ قدریں مشترک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ تمام انبیاء کے بیچ میں کون کون سی چیزیں مشترک ہیں، کامن ہیں. مشترک کا مطلب ہوتا ہے کامن. توحید. تمام انبیاء جو تھے انہوں نے توحید کا ہی سبق دیا. ایک تو یہ کہ یہ آپس میں بھائی ہیں، ان کا باہمی رشتہ کیا ہے؟ بھائیوں کا، یعنی محبت کا رشتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام باپ شریک بھائی ہیں
اور ان کی مائیں مختلف ہیں، یعنی ان کا دین ایک ہی ہے اور شریعتیں مختلف ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، لیکن صحیح مسلم کی اس روایت میں آتا ہے کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں. یعنی حدیث کی تکمیل یہاں پر ہوتی. اخوتم من اللات امہاتہم شتی و دینہم واحد، یعنی باپ ایک مائیں مختلف ہوں تو پھر وہ کون سے بھائی ہوتے ہیں؟ اللاتی بھائی ہوتے ہیں. تو شریعتیں فرق اور دین ایک، یعنی توحید کی دعوت سب نے دی لیکن عبادت کے طریقے مختلف تھے. پھر یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. کیا کوئی نبی خود سے خود نبی بن سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہیں. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. پھر یہ کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں، یہ ایک خاص خصوصیت ہے. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کے بہت سے پہلو ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وقت بھی آپ کو بتائے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اچھا، اب آپ مثلا خواتین بکریاں تو نہیں چرا سکتی ہیں، اگر موقع ملے تو ضرور چرائیں، لیکن چھوٹے بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ بکریاں چرانے سے کام نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو ہینڈل کرنا، وہ بھی کیا کرتے ہیں، کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے، کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے، کوئی ٹکرے مار رہے ہیں آپس میں، کوئی چیزیں کھینچ رہے ہیں، تو کتنا پیشنس چاہیے ہوتا ہے ایک ماں کو. تو جو خاتون بچوں کی تربیت میں صبر و تحمل سیکھ لیتی، اس کے لیے پھر کسی کے ساتھ بھی معاملہ کرنا مشکل نہیں ہوتا. لیکن جو عورت ایک اچھی ماں نہیں، وہ ایک اچھی دائی بھی نہیں ہو سکتی، ایک اچھی بیوی بھی نہیں ہو سکتی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اپنے بچوں سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے پیار ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا وہ پیار اور اس کی محبت نے اس کو کچھ سلیقہ نہیں سکھایا اور اس کو ان کی تربیت کے لیے تکلیف اٹھانے کا گر نہیں سکھایا، تو پھر وہ کسی کے لیے بھی پھر کسی کام کی نہیں. تو اس لیے اگر آپ واقعی ایک بہترین اور مثالی خاتون ہیں تو ایک چیز آپ سب کو آنی چاہیے، اور وہ کیا؟ بچے پالنے. ٹھیک ہے نا؟ ان کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے، ان کی نفسیات سمجھنی آنی چاہیے، ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، ان کے اندر باہر ان کی ہر چیز. حافظ عثمان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ اگر اپنے بچے کو حفظ کرانا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ کون سی ایج ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے سوچنا چاہیے. یعنی انسان شادی کے بعد جب وہ اس زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے جو بچے دے گا میں ان کو کیا بناؤں گی، میں ان کی تربیت کیسے کروں گی، اور پھر جو کرنا ہے نا اس کے مطابق گھر کا ماحول بنانا ہوگا. اگر عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میاں سے لڑ رہی ہے اور گھر کو ایک جہنم بنایا ہوا، تو وہ بچے معصوم صرف لیکچر سن کے ٹھیک ہوں گے. وہ ماں باپ کو نہیں دیکھ رہے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی اور کوئی ادب تمیز نہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی، تو وہ سارا اثر ان پہ پڑے گا. ایسے میں وہ حافظ بن بھی جائیں تو پھر وہ صرف آپ کا ایک بس اپنا ہی خواب ہے، ورنہ اس کو وہ روح نہیں حاصل ہوتی. تو اس کے لیے پہلے سے ہی سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اور پھر خود صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. اگر سسرال میں رہ رہے ہیں تو جب، اور اگر یعنی کہ 1 یونٹ ہے آپ کا، صرف ہسبینڈ وائف رہ رہے ہیں تو بھی اچھی بیوی آپ کیسے بن سکتے ہیں، اس سے پہلے یہ سوچیں. اور پھر اس کے بعد وہ ساری، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ فزیکلی ویک ہے نا، آپ کبھی بھی اچھی ماں نہیں ثابت ہو سکتے. لیکن بچوں کے پیچھے بھاگنا بھی پڑتا ہے، بچے مختلف طرح سے آپ کے لیے ایک امتحان ہوتے ہیں. تو اگر آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ ایموشنلی ویک ہیں اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ بچوں کے لیے ایک اچھا رول ماڈل نہیں. اس پر میں نے لیکچرز دیے تھے، ہم اور ہمارے بچے، کہ ہم کیسے ہوں تو ہمارے بچے اچھے ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہم سے الگ کر کے اگر بچوں کی تربیت کریں گے تو تربیت ہونے کی نہیں. ٹھیک ہے، جب تک ہماری نہیں ہوتی تو ان کی نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے آپ کو جسمانی طور پر بھی صحت مند اور طاقتور ہونا پڑے گا، تب آپ صحت مند بچوں کو جنم دیں گی. اور اس کے لیے بھی یہ جو آپ کی ایج ہے نا، ٹین ایج، اس میں آپ کو اپنی ہڈیاں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کیلشیم کا انٹیک نہیں، ہم یہ نہیں، دودھ نہیں پی سکتے، ہم یہ نہیں کھا سکتے، ہم وہ نہیں، صرف جنک فوڈ پہ زندگی گزار رہے ہیں. تب آپ خود سوچیے کہ جب ایک بوجھ پڑے گا تو کیسے اٹھائیں گے اس کو. تو وہ پھر ساری بیماری بن جاتی. بچے کی حمل سے لے کے ولادت اور اس کی تعلیم اور تربیت، اس کو اتنی بڑی مصیبت سمجھ لیتی ہیں مائیں کہ بس وہ ایک بیماری ہے گویا. اور سب کام کاج چھوٹ جاتے ہیں. کہاں گئی دین کی تبلیغ، اور کہاں گیا حفظ، اور کہاں گئی تجوید، اور کہاں گئی تفسیر، سب ایک طرف رکھ دیتی ہوں بند کر کے کتابیں اوپر، کہ اب ہمت ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے آج آپ کو اپنی عادتوں پر غور کرنا چاہیے
اب سے آپ کو فزیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ کل اس بوجھ کو صحیح طور پر اٹھا سکیں. اور یہ تو خیر ایک پورا الگ مضمون ہے جس پر باقاعدہ آپ کی ہیمرنگ ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے پتا چلا کچھ بچیاں ناشتہ ہی نہیں کر کے آتی. اکثریت کا یہ حال ہے. تب آپ دیکھیے کہ آپ اسمارٹ بنے رہیے اور ناشتہ نہ کیجیے اور جنک فوڈ پہ ادھر ادھر کچھ سویٹس وغیرہ کھا کے دن گزار لیجیے، تو پھر obviously جب آپ اس ایج میں پہنچیں گے تو کیا بنے گا. تو بہرحال عزیمت کی زندگی اختیار کرنی ہے، زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ اچیو کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑے گی اور بکریاں چرانی پڑیں گی. ٹھیک، اپنے بچے نہیں بھی تو ہمسایوں کے بچے پالنے شروع کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کینیڈا میں ایک بڑی تعداد جو امیگریشن کے بعد مسلمانوں کی گئی ہے، تو ظاہر ہے جابز نہیں ہے، نیا ملک ہے، کافی قسم کی ذمہ داریاں ہیں، تو اس میں بہت سی مسلمان خواتین نے ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے معمولی سی، وہ کر کے تو بیبی سٹنگ شروع کر دی، جو کہ بہت ہی خوشائن چیز ہے. اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں بچے پلتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو سارا دن ایک مسلمان ماں کے ہاتھ میں گزارتے ہیں، تو وہ اسلام کے بارے میں جو ایک نیگیٹیوٹی ہے اس کا بھی توڑ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ان بچوں کی فطرت میں جو اسلام کی ایک طلب اور خوشبو ہے وہ اگر آپ کے عمل کے ذریعے ان میں ٹرانسفر ہو تو یہ تبلیغ کا کتنا بڑا موقع ہے. لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک نیت کار فرما ہوتی ہے نا، کہ آپ نے صرف چند ڈالر کمانے ہیں یا پھر جنت کمانی، کیا چاہتے ہیں آپ اس کے بس. تو بہرحال اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مثلاً کسی بھی بچی کو جب کہتے ہیں نا کہ آؤ بچوں کو پڑھاؤ، تو پہلے کہتے نہیں بچے نہیں ہم سے سنبھلتے، ہم سے نہیں کنٹرول ہوتے، ہمارا پیشنس نہیں ہے. تو اگر بچوں کے ساتھ پیشنس نہیں ہے نا تو پھر آپ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بکریاں چروا کے اسٹرانگ بنایا بہت اعتبار سے، تاکہ وہ ہر طرح کی مخالفت اور ہر طرح کی چیز سہ سکے اور بہترین طریقے سے آگے اللہ کا پیغام پہنچا سکیں. پھر ایک اور چیز جو سب پیغمبروں میں مشترک ہے وہ یہ کہ ہر نبی کا دل جاگتا رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہماری آنکھیں سوتی ہیں مگر ہمارے دل نہیں سوتے. یعنی وہ غافل نہیں ہوتے کبھی. ایک فزیکل نیڈ ہوتی ہے نا سلیپ، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے وہ نیند میں بھی غافل نہیں. پھر ہر نبی کے حواری اور صحابی ہوتے ہیں، یہ بھی ایک کامن چیز ہے سب میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ون مین شو نہیں ہوتا، سولو فلائٹ نہیں ہوتی، ٹیم ورک ہوتا ہے. نبی لیڈر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ حواری یا صحابی ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے جس امت میں نبی بھیجا گیا اس کی امت میں سے اس کے کچھ دوست اور صحابی بھی ہوئے جو اس کے طریقے پر کاربند رہے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے رہے، یعنی پیغمبر کی زندگی میں بھی اور اس کے جانے کے بعد بھی اس کے پیغام کو آگے لے جاتے رہے. یہ ساری باتیں جو ہیں اگرچہ انبیاء سے متعلق ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ انبیاء سے متعلق ہونے کے باوجود جو لوگ بھی دعوت دین کا کام کریں ان کے لیے ان پیغمبروں کی زندگی میں کیا ہے؟ ایک بہترین اسوہ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی اسی مشن کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں نا، پیغمبروں کی وراثت کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں یا نہیں؟ وارث کون ہوتے ہیں پیغمبروں کے؟ علماء ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، جو علم کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. تو کیا آج کے دور میں لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں رہی ہے نا؟ تو اب پیغمبر تو نہیں آئیں گے، تو پھر کون یہ کام کریں گے؟ علماء کریں گے، جو دین کو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کریں گے. تو پھر اگر ان کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہوئی تو پھر وہ کام نہیں ہونے کا صحیح. اس لیے جب ہمیں کہا جاتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور پھر پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ بتایا گیا، تو وہ بھی اولو العزم تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولو العزم ہیں، اور ہم آپ کی امت ہیں. تو ہمارے اندر بھی دین کے کام کے لیے ایک شخصیت ہونی چاہیے، وہ شخصیت پیدا ہونی ضروری ہے. یہ کام جیسے کسی بھی کام کے لیے ایک شخصیت ہوتی ہے نا، مثلا ایک ڈاکٹر صرف کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بن جاتا، وہ پورا اس کو ایک مزاج بنانا پڑتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک ہمدردی ہو، ایک کیئر ہو، ایک اس پیشے سے دلچسپی ہو، تبھی اس کام کا حق ادا ہوتا ہے نا. تو اسی طرح جو اللہ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں ان کی بھی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، انہیں کچھ مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے اور کچھ مشقتوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی پڑتی، تب یہ کام ہوتا ہے. اور تب پھر وہ لوگ آخرت میں اس بات کا اعزاز دیے جائیں گے کہ پھر وہ ان پیغمبروں کے
قریب ہوں اور ان سے ملاقات کریں اور یعنی کہ وہ ان تک پہنچے. پھر ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد دجال کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور مجھ سے پہلے جو نبی بھی آئے انہوں نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرایا. یعنی نوح علیہ السلام کتنے ارلی ٹائم میں آئے، انہوں نے بھی ڈرایا. اور اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی نا جو نماز کے آخر میں یا بعد میں پڑھی جاتی ہے، جس میں من فتنۃ المسیح الدجال کہا جاتا ہے. تو دجال ایک ایسی چیز ہے جس سے کیا کرنا چاہیے؟ پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کے مقابلے کی یا اس کے سامنے آنے کی کبھی بھی خواہش نہیں کرنی چاہیے، اور اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو اس سے بچا کے ہی رکھنا، کیونکہ وہ دنیا کے ہر ملک میں اور ہر شہر میں داخل ہوگا، تو پھر ہمارا اس کا آمنا سامنا نہ ہو، کیونکہ وہ ایمان کا سب سے سخت امتحان ہوگا. وہ ایسے ایسے کام کرے گا کہ انسان شیکی ہو جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو ختم کر دے گا. پھر ایک اور چیز جو سارے نبیوں میں مشترک ہے کہ ہر نبی کے دو ہمراز رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی بھی مبعوث فرمایا یا جس شخص کو بھی خلافت عطا فرمائی، اس کے قریب دو گروہ رہے ہیں. ایک گروہ اسے خیر کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دیتا ہے، اور دوسرا گروہ اسے شر کا حکم دیتا اور اس کی ترغیب دیتا ہے، اور بچتا وہی ہے جسے اللہ بچا لے. ٹھیک ہے. تو انبیاء کے ساتھ ایک تو ان کے صحابی اور حواری اور مددگار ہوئے ہیں، لیکن دوسرا گروہ جیسے منافقین تھے، یا جیسے جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، یا جن کے ساتھ پیغمبر کا مقابلہ ہوتا ہے جیسے کفار قریش تھے. اس میں عربی کے الفاظ دیکھیے کہ کانت لہو بطانتانی، یعنی ہمراز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو آ کے اپنے آپ کو بڑا مخلص ظاہر کرے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو مخلص ظاہر کرے لیکن الٹے مشورے دیں، یعنی جو حقیقت میں مخلص نہ ہو. ٹھیک. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے قریش کی بات کی نا، تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ مختلف اوقات میں انہوں نے وفد بھیجے تھے جو آ کے آپ سے الگ ملے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا خیر خواہ بتایا اور ہر طرح کی آفرز کی. ٹھیک. مکی دور میں تو وہ لوگ تھے، مدینہ میں آ کے کون تھے پھر؟ منافقین. ہر نبی کا ایک ہی وضو کا طریقہ رہا ہے. یہ بھی انٹرسٹنگ ہے نا. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا، اس سے ایک مرتبہ اپنا منہ اور ایک مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، ایک مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے، اور فرمایا یہ وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا. پھر وضو کا پانی منگوایا اور دو بار آزاد ہوئے، اور فرمایا یہ وہ وضو ہے جو آدمی ایسا وضو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر عطا کرے گا. پھر وضو کا پانی منگوایا اور تین بار آزاد ہوئے، اور فرمایا یہ تمہارے نبی اور اس سے پہلے انبیاء کا وضو ہے. ٹھیک ہے. ہر نبی کے نمازوں کے اوقات ایک جیسے ہی رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مرتبہ میری امامت کی، چنانچہ انہوں نے مجھے ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب زوال شمس ہو گیا اور ایک تسمہ کے برابر وقت گزر گیا. عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا. مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اور عشاء کی نماز غروب شفق کے بعد پڑھائی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار کے لیے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، یعنی بالکل شروع میں. اور اگلے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو گیا. مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے. عشاء کی نماز رات کی پہلی تہائی میں پڑھائی، اور فجر کی نماز خوب روشنی کر کے پڑھائی. پھر میری طرف متوجہ ہو کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا وقت رہا ہے. نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے، یعنی اول وقت سے آخر وقت تک. ہر نبی کو سحری اور افطاری کی ایک جیسی تعلیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سحری میں دیر کریں، اور نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھیں، دایاں بائیں پر. ہر نبی مشکل وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا. انبیاء علیہ السلام پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے. ٹھیک ہے. انبیاء اور رسل پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر درود بھیجنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر درود بھیجو، اس لیے کہ اللہ نے انہیں بھی میری طرح مبعوث کیا ہے. یعنی ان کے لیے بھی ہم ویسے تو علیہ السلام کرتے نا، تو ان کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان میں سب سے آخری نبی ہیں. پھر ایک اور چیز، کسی نبی کی وراثت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے.
آپ نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہمارے مال میں وراثت جاری نہیں ہوتی. ہر نبی کو فوت ہونے یا زندہ رہنے کا اختیار ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے کہ کون سا لینا ہے. تو انبیاء کیا اختیار کرتے ہیں؟ اپنے رب کے پاس جانا. ہر نبی کا جسم قبر میں محفوظ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین پر انبیاء کرام کے اجسام کو کھانا حرام قرار دے دیا، یعنی مٹی ان کے جسم نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے. تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ کیسی زندگی ہے اور کیا نماز ہے اور وہ کس وقت کی نماز ہے، اللہ عالم. کیونکہ ہمارے اور ان کے بیچ میں کیا ہے؟ پردہ. پھر انبیاء علیہ السلام کے حوصلے، سب سے سخت آزمائش ان پہ آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبتیں انبیاء علیہ السلام پر ہی آتی رہیں، پھر درجہ بدرجہ ان کے قریب لوگوں پر آتی. ہر نبی پر شدید آزمائش آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء کو جس طرح اجر و ثواب دگنا دیا جاتا ہے، اسی طرح مصیبت بھی دگنی آتی، بیماری بھی دوہری آتی، اور سب انتہائی صابر بھی ہوتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک پیغمبر کی حکایت بیان کر رہے تھے، کسی پچھلے پیغمبر کی بات کر رہے تھے کہ ان کی قوم نے ان کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور وہ اپنے منہ سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے، اے اللہ میری قوم والوں کو بخش دے، یہ جانتے نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب کے اندر ایک حوصلہ اور اعلیٰ درجے کا اخلاق تھا اور انسانوں کی خیر خواہی تھی. مشکلات میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہے، صرف اچھے حالات میں نہیں بلکہ تکلیف دہ وقت میں بھی. پھر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد مختلف رہی ہے. آپ نے فرمایا، آج رات میرے سامنے مختلف انبیاء علیہ السلام کو ان کی امتوں کے ساتھ پیش کیا گیا. ایک نبی گزرے تو ان کے ساتھ صرف 3 آدمی تھے، ایک گزرے تو ان کے ساتھ چھوٹی سی جماعت تھی، ایک گزرے تو ان کے ساتھ ایک گروہ تھا، ایک نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ میرے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، جن کے ساتھ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد تھی، جسے دیکھ کر مجھے تعجب ہوا. میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ آپ کے بھائی موسیٰ ہیں اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ انبیاء کی سنت رہی ہے مسواک کرنا، خوشبو لگانا، یہ بھی ان کے درمیان کامن چیزیں رہی ہیں. جی داڑھی بھی سب کی تھی. جی ہاں بالکل، فطرت کے جو خصال ہیں وہ بھی کامن ہیں. ٹھیک ہے. انبیاء انسانوں کے بہت خیر خواہ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ مسلمانوں کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے نمازوں کی تعداد کم کروائی. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کن چیزوں کا انبیاء کو اختیار نہیں ہوتا. آپ بتائیں کہ کچھ کیا ان کے اختیار میں نہیں؟ معجزات اور غیب کا علم، وہی اپنی مرضی سے لانا، کسی کو ہدایت دینا، خود سے حلال و حرام کی چیز بتانا، اپنا نفع نقصان، مشکل کشا یا حاجت روا ہونا. بالکل. پھر یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا کہ کسی کو زبردستی ہدایت دیں. انک لا تہدی من احببت. پھر اپنے خاندان والوں کو آگ سے بچانا ان کے بس میں نہیں تھا. آپ نے فرمایا اپنی پھپھی سے، اپنے خاندان سے، اپنی بیٹی سے کہ دنیا کے مال میں سے جو چاہتے ہو مجھ سے لے لو، میں اللہ کے ہاں تمہیں نہیں بچا سکتا. انقذوا انفسکم من النار یا بنی ہاشم، انقذوا انفسکم من النار یا بنی عبد المطلب، انقذوا انفسکم من النار یا فاطمہ، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا. بس رشتہ داری ہے، اس کی صلہ رحمی کرتا رہوں گا لیکن تمہارے کام نہیں آؤں گا قیامت کے دن. پھر اسی طرح جو آپ نے فرمایا کہ نفع نقصان کے مالک وہ خود نہیں ہوتے. اچھا یہ بتائیے کہ انبیاء کی تصدیق کا کوئی اجر بھی ہے یا بس فرض ہے ہم پر ایمان لائے اور ہم لے آئے اور ہم نے ڈیوٹی پوری کر دی؟ کیا اجر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو اوپر سے اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے جو کہ صبح کے وقت رہ گیا ہو. کبھی دیکھا آپ نے جو فجر کی نماز کے بعد بھی وہ چمک رہا ہوتا ہے، نوٹسبل ہوتا ہے نا. ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے، یعنی اتنے اونچے اونچے درجے. اچھا دنیا میں آپ کبھی گوگل ارتھ کو دیکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف شہروں کو، اور پھر اگر اس کو اور زیادہ آپ اس پہ قریب کریں، زوم کریں، تو اس میں بعض اوقات گھر بھی نظر آنے لگتے ہیں نا. ٹھیک ہے.
اچھا تو کچھ آبادیاں ہوتی ہیں وہ گھنے گھر ہوتے ہیں ساتھ 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 ساتھ. اچھا کچھ ہوتی ہیں دور 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 میلوں پہ گھر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی آپ مری میں جائیں تو رات کے وقت اگر سڑک سے گزرے تو دور دور بتیاں جل رہی ہوتی ہیں نا, بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں وہ گھر. تو اس منظر سے آپ اس بات کو سمجھ پاتے ہیں. اسی طرح جو جنت ہے ہر ایک کی الگ الگ بھی ہوگی, بڑی بھی ہوگی, اور ان کے کچھ نشان بھی ہوں گے. اب اللہ عالم کہ کس طرح لوگ پہچانیں گے کہ وہ جو ستارہ چمک رہا ہے وہ کس کی جنت ہے اور وہ کس کی اور وہ کس کی. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو پھر انبیاء کے ہی ہوں گے اتنے چمکتے محلات. آپ نے فرمایا نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی. یعنی اتنا بڑا کام ہے. پہلے کلمہ توحید کی آپ کو یاد ہوگی جب میں نے اس کی فضیلت بتائی تھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کتنا وزن رکھتا ہے جی. تو محمد الرسول اللہ کہنا بھی بہت بڑا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی امت پر رحم کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت کے نبی کو امت کی ہلاکت سے پہلے بلا لیتا ہے اور وہ اپنی امت کے لیے اجر اور پیش خیمہ ہوتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نبی کو زندگی میں ہی ان سے الگ کر لیتا ہے اور اس کی امت پہ عذاب نازل کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ نبی کے جانے کے بعد بھی نبی کے طریقے پر رہتے ہیں وہ دراصل اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں, 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 کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں.